بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، مجھے اس وقت حضرت مولانا سید محمد شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ رحمانی مغیر، یاد آ رہے ہیں. جب میرا حفظ مکمل ہوا تھا تو مولانا میرے گھر تشریف لائے تھے. میرے والد صاحب ٹرپل ایم میں گولڈ میڈلسٹ بہار یونیورسٹی کے تشریف لائے اور کہا کہ ماسٹر صاحب، آپ گولڈ میڈلسٹ ہو گئے بہار یونیورسٹی سے، ٹرپل ایم میں ہو گئے. میں کبھی آیا تھا مبارکبادی دینے کے لیے؟ نہیں آیا کبھی. لیکن بیٹا آپ کا حافظ ہو گیا ہے تو میں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ میں آ کر کے آپ کو مبارکباد دوں، اس لیے کہ میں آپ کے ٹرپل ایم میں ہونے سے زیادہ اس بات کو اہم سمجھتا ہوں کہ آپ کا بیٹا حافظ ہو گیا. تو اس وقت عزیزم ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں عزیزم ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. قرآن کریم شروع کیا عزیزم شکیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور حضرت مولانا محمد انوار اللہ فلک صاحب کو، کہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے اور اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس لیے اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے. تو قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا پڑھانا، قرآن کریم کا یاد کرنا، یاد کرانا، یہ سب کار عظیم ہے، بڑا کام ہے. اور جب کوئی آدمی بڑا کام کرتا ہے تو اس کو مبارکباد دی جاتی ہے. اس لیے میری حاضری اس مبارکبادی کے لیے ہوئی. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس کی حفاظت کا نظم کیا. حفاظ کرام کے ذریعے قرآن کریم کے الفاظ محفوظ کرائے گئے. قرآن کریم پڑھنے کے طریقے قرائے کرام کے ذریعے محفوظ کرائے گئے. کس حرف کا کیا مخرج ہوگا بتایا گیا. قرآن کریم کے معنی محدثین نے محفوظ کیے. مفسرین نے ان معنوں کو ہم تک پہنچانے کا کام کیا، اور ایک بڑی جماعت نے قرآن کریم کو لکھنے کا کام کیا، اور قرآن کریم کا املا بھی محفوظ ہو گیا. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ محفوظ ہے. قرآن کریم لکھنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے. سورہ فاتحہ آپ سب کو یاد ہے. مالک یوم الدین، مالک الف سے لکھا جاتا ہے، عربی میں بھی اردو میں بھی، آپ سب جانتے ہیں. لیکن قرآن کریم میں جو مالک سورہ فاتحہ میں لکھا ہوا ہے، دنیا کے کسی خطے کا قرآن کریم اٹھا کے لے آئیے، کسی مکتبے کا چھپا ہوا، کہیں کا اور کسی زمانے کا، اس میں الف سے لکھا ہوا مالک نہیں ملے گا. ہم لوگ ایک بات کو دو آدمی لکھتا ہے تو دو طرح لکھتا ہے. تشتری کوئی تو سے لکھ رہا ہے، کوئی تے سے لکھ رہا ہے. طوطا کوئی تو سے لکھتا ہے، تے سے لکھتا ہے. لیکن آخر کیا بات ہے کہ پوری دنیا میں کروڑوں اور کھربوں کی تعداد میں قرآن کریم لکھے گئے، قرآن کریم چھاپے گئے، لیکن مالک الف سے آج تک نہیں ہو سکا. پتہ چلا کہ لکھنے کی حفاظت بھی اللہ نے کی. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے چھوٹی بڑی کسی بات کو نہیں چھوڑا. تو لہذا عربی میں آدھے لام سے لکھا جاتا ہے، اور اردو میں بھی آدھے لام سے لکھا جاتا ہے. لیکن پوری دنیا کا قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہاں پر جو لام ہے نا،
یہ لام مال والا لام ہے، پورا لام لکھا گیا ہے، پورا لام لکھا گیا، اور آج تک لکھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کا قرآن کہیں کا، کسی مکتبے کا، کسی کاتب کا، کسی کمپوزر کا اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کی یہ ہمت آج تک نہیں ہو سکی کہ لہذا کو ادکٹوا لام سے کر دے، چونکہ عربی میں لہذا تو ادکٹوے سے ہی لکھا جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم کی ساری چیزیں محفوظ، اس کے پڑھنے کا انداز محفوظ، اس کے الفاظ محفوظ، اس کے معنی محفوظ، اس کی تفسیر محفوظ، وقف کہاں پر کریں گے وہ بھی محفوظ۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا قرآن کریم میں کہیں پر وقف لازم لکھا ہوتا ہے، کہیں پر کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہاں پر ٹھہرا جائے گا یہ بھی محفوظ، اور لکھنے کا طریقہ بھی محفوظ۔ تو جب سارا کچھ محفوظ ہے تو وہ سینہ کیسے غیر محفوظ ہو جائے گا جس میں قرآن محفوظ ہوگا؟ جی آ رہی بات سمجھ میں؟ سب کچھ جب محفوظ ہے تو وہ سینہ کیسے غیر محفوظ ہو جائے گا جس میں قرآن کریم ہے؟ اسی لیے جامعہ اسلامیہ قرآنیہ سمرا جو ہے، وہاں کے بانی تھے حافظ بادشاہ۔ تو حافظ بادشاہ سے پوچھا ان کے والد نے کہ بیٹا قرآن کیسا یاد ہے؟ کہا کہ ابا قرآن کریم آپ کو کیسا یاد ہے سو بتائیے۔ تو باپ نے بتایا کہ مجھے تو سورہ فاتحہ کی طرح پورا قرآن یاد ہے۔ کہا تم بتاؤ؟ کہا مجھے بسم اللہ کی طرح پورا قرآن یاد ہے۔ یہ ہے حفظ۔ اور وہ قرآن کریم جب ان کے سینے میں محفوظ تھا، 1962 میں انتقال ہوا ان کا، اور ان کی قبر جو ہے کھل گئی 1967 میں، اور جنازہ بین ہی موجود تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کفن بھی بہت میلا نہیں تھا۔ اور آج 67 میں جو ان کی تدفین ہوئی ہے مدرسہ اسلامیہ قرآنیہ سمرا میں لا کر کے، وہاں سے اٹھا کر کے پرانی قبر سے، وہ قبر آج سمرا میں محفوظ ہے، اور 67 میں جنازہ پڑھنے والے سب لوگ مرے بھی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ سب کچھ محفوظ، تو قرآن کریم جس کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو عزیزاں ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم حفظ کیا، یہ محفوظ ہو گیا۔ اب یہ باپ ان کے ڈاکٹر انجینئر بناتے تو مال کچھ زیادہ آتا، تو کیا فائدہ ہوا ان کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ جس نے قرآن کریم حفظ کر لیا، یہ قیامت میں اس کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، تو جہاں پر جا کر کے قرآن اس کا ختم ہوگا وہیں اس کی منزل ہوگی۔ تو کتنا بڑا مقام دیا۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی عزیزم ابرار کہ رمضانی حافظ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب کا اتفاق ہے۔ جو ہمارے جیسے لوگ ان سے غلطیاں ہوں، یہ کام کریں گے تو چوک ہو، کام آپ نے حوالے کیا، کام میں سستی ہو سکتی، کام میں گڑبڑی بھی ہو سکتی، تو اجتماعی کام جب کرنا ہے تو نرم دلی کے ساتھ ساتھ غلطیوں کو معاف کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فاعف عنہم، ان کے لیے مغفرت، معاف کرو ان کو۔ غلطیاں ہوئی، کام کر رہے ہیں تو غلطی ہوگی، کام جو نہیں کر رہا ہے، شیخ سعدی نے لکھا کہ نہ کردن یک عیب و کردن صد عیب است۔ آپ نہ کریں گے تو زیادہ زیادہ لوگ کہے گا کہ یہ بیکار آدمی ہے، کچھ نہیں کرتا ہے۔ و کردن صد عیب است، آپ کریں گے تو 100 عیب نکالے جائیں گے آپ کے اندر، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ تو ظاہر ہے کہ 100 آدمی اگر بیان کرنے لگے کہ یہ ہوا، غلط ہو گیا، ایسے ہو گیا، تو تکلیف تو ہوگی، ہم سب انسان ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے، فاعف عنہم، ان کو معاف کر۔ بہت لوگوں نے کہا ہوگا کہ ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، تو اس کو دل پہ نہ لایا جائے، فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیا جائے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے،
انفرادی کاموں میں جو غلطی ہوتی ہے اس کا وبال اپنی ذات پہ پڑتا ہے، اور اجتماعی کاموں میں جو غلطی ہوتی ہے اس کا وبال بھی اجتماعی ہوتا ہے، بڑے حلقے پہ پڑتا ہے۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو انفرادی گناہ ہے اس کو اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن اجتماعی گناہ تو اتنا بڑا ہے کہ سارے لوگ اس کی زد میں، بہت سارے لوگ آ گئے، تو یہ بہت سخت اور دشوار معاملہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ صرف معافی نہ کرو، غلطی ہو گئی اور اجتماعی کاموں میں ہو گئی، کسی کے ذریعے ہو گئی، تو بڑا گناہ کا کام ہوا، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو۔ صرف معاف کرنا کافی نہیں ہے، چونکہ غلطی ہوئی تو اس کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو معاف کر دے، غلطی تو ہو گئی۔ اچھا، معاف بھی آپ نے کر دیا اور تہجد میں اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو مشورے میں شریک نہیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے جڑے گا یا کٹ جائے گا؟ کٹ جائے گا، وہ جڑے گا نہیں۔ آپ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اگر اس کو مشورے میں اگلی بار شریک نہیں کیا تو وہ آپ سے کٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ بھی لیا کرو۔ ایسا نہیں کہ غلطی ہو گئی ان سے تو اب آپ چھوڑ دیا، ان سے منہ پھلائے ہوئے ہیں، اب بات نہیں کر رہے ہیں اور کاٹ دیا اور کوئی اگلے مشورے میں نہیں بلا رہے ہیں، بالکل نہیں، ان سے مشورے بھی لیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ وہ آپ سے جڑیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک غلطی ہم نے کر دی تو اب ہم کو بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، نہیں، ہم نے معاف بھی کیا، مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں، ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب مشورہ بھی ہو جائے تو اب کوئی مرحلہ نہیں ہے، اب اللہ پر بھروسہ کرو اور کام شروع کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ پر بھروسہ کرو اور کام شروع کرو۔ تو یہ اجتماعی زندگی میں کام کرنے کے بنیادی اصول ہیں۔ ان اصولوں میں سے اگر ایک کو بھی ادھر ادھر کر دیا جائے گا تو اجتماعی کام صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پائے گا۔ یقیناً لوگوں کی نکتہ چینی سے تکلیف پہنچتی، تو معاف کیجیے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کے اجتماعی جو نقصانات ہوئے اس کی وجہ سے آپ ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کیجیے۔ مجھے اس وقت غلام سرور صاحب بھی یاد آ رہے ہیں۔ میں نے بہار مدرسہ بورڈ کی تاریخ لکھی تو لے گیا کہ بھائی پیش لفظ اس پر لکھ دیجیے، تو بہت بگڑتے رہے، پھر اس کے بعد رونے لگے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا سر؟ میں نے تو کچھ کہا نہیں آپ کو۔ کہیں گے بالکل آپ نے نہیں کہا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ گناہ تو بہت کیے میں نے، اللہ معاف کر دے گا، وہ انفرادی گناہ تھا۔ اجتماعی گناہ یہ ہوا کہ مدرسوں کو بورڈ سے جوڑ دیا، یہ اجتماعی گناہ ہے۔ ہم نے تو یہ سوچ کے جوڑا تھا کہ مولویوں کی معاش مضبوط ہوگی تو یہ اللہ والے لوگ پڑھانے پر محنت کریں گے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سب لوگ بورڈ کے چکر لگانے لگے، سڑکوں پر احتجاج کرنے لگے، سڑک جام کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ اب پتہ نہیں شریعت کون شریعت ہے کہ سڑک جام کر کے نماز پڑھی جائے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، اور یہ لوگ تکلیف دہ چیز بن کر کے بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ میں نے انفرادی گناہ بہت کیے ہیں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں اگر اللہ مجھے پکڑے گا تو اسی اجتماعی گناہ میں پکڑے گا کہ ان مدرسوں کا قتل تم نے کیوں کیا۔ اور اس بات کو انہوں نے اس کتاب کے پیش لفظ میں کچھ دوسرے الفاظ سے لکھا بھی، چھپی ہوئی چیز۔ تو میرے بھائی، اجتماعی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اجتماعی کاموں کے تقاضے میں نے آپ کو بتا دیے، اور قرآن کریم کا اس بچے نے حفظ مکمل کیا، اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک بار پھر مولانا محمد انوار اللہ فلک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب حضرات کا کہ آپ حضرات کی محبت اور توجہ کے طفیل مجھے پھر حاضری کا موقع ملا،
اور بعد میں ہی صحیح حاضری ہو گئی. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میری حاضری نہیں ہوئی. جزاک اللہ تعالیٰ خیر. جزاک اللہ تعالیٰ.